السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتا گائیڈس چینل۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کی حالیہ کشیدگی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس مرتبہ اس کشیدگی کے دوران انڈیا کے میڈیا پر اور وہاں کے نیوز چینلز پر جو ٹاک شوز ہوتے رہے ان میں غزوہ ہند کا تذکرہ ہوتا رہا۔ چنانچہ اس حوالے سے بعض لوگوں نے مجھ سے بھی کمنٹ میں میری ویڈیوز کے نیچے یہ سوال پوچھا کہ غزوہ ہند کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے آج کی ویڈیو ان کے لیے ہے، اور اس میں مختصراً یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ غزوہ ہند کیا چیز ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مرتبہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران انڈیا کے جو نیوز چینل تھے ان پر غزوہ ہند کا تذکرہ ہوتا رہا۔ وہاں کے جو ٹاک شوز تھے ان میں جو اینکر تھے اور کچھ مہمان وغیرہ وہ غزوہ ہند کا تذکرہ کرتے رہے اور اس پر بحث تمہیز کرتے رہے۔ غزوہ ہند جو ہے یہ اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ 2-3 احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جہاد میری زندگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں اس جہاد میں قربان کر دوں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر زندہ بچ جاؤں یعنی غازی بن جاؤں تو پھر میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے غلام تھے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے بچائے گا۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے ایک لشکر سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، اگر میں اس میں شہید ہو گیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر زندہ رہا تو جہنم سے آزاد رہوں گا۔ ناظرین، ایک چوتھی حدیث ہے جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے ایک بادشاہ لشکر ہند کی طرف بھیجے گا۔ بیت المقدس سے ایک بادشاہ، مسلمانوں کے ایک حکمران بادشاہ ہند کی طرف ایک لشکر بھیجے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کو فتح کرے گا، اور وہ ہندوستان کی زمین کو روندے گا، اور ہندوستان کے خزانوں کو حاصل کرے گا، اور ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر وہ اپنے مسلمان جو امیر ہوگا اس کے سامنے پیش کرے گا۔ اب یہ جو احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان میں غزوہ ہند سے کیا مراد ہے، تو اس میں علماء کے مختلف آراء ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ غزوہ ہند پر جو مہم جوئی تھی، یعنی یہ جو فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، تو جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش جو ہے میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں، میں اس میں شہید ہو جاؤں، بچ گیا تو جہنم سے خلاصی، شہید ہو گیا تو افضل ترین شہداء، اسی طرح باقی صحابہ کرام کی بھی یہ تمنا تھی۔ چنانچہ ہندوستان پر مہم جوئی کا آغاز تو ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گیا تھا، اور پھر یہ مہم جوئی جو ہے بڑھتی رہی، اور پھر پہلی مرتبہ ہندوستان پر جو حملہ ہوا تھا، یعنی سندھ پر جو حملہ تھا، ظاہر بات ہے اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد جو اسلام کی تاریخ ہے وہ اس سے بری پڑی ہے، سلطان محمود غزنوی کی جو جنگیں تھیں ہندوستان میں، اور اس طرح پوری تاریخ۔ تو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری غزوہ ہند ہیں، اور یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان سب کو حاصل ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ساری جنگیں پچھلی 1500 سال تاریخ کی، اور پھر 1948 میں پاک بھارت جنگ، 1965 کی جنگ، 71 کی جنگ، اور حالیہ کشیدگی، اسی طرح مسئلہ کشمیر، یہ سارے جو حالات ہیں یہ سارے پھر اس پر فٹ آتا ہے کہ تمام وہ جتنی فضیلتیں ہیں ان سب کو حاصل ہیں۔ جبکہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ ہند جو ہے اس سے مراد وہ آخری جنگ ہے جو امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہندوستان کے خلاف لڑی جائے گی، اس سے وہ مراد ہے۔ لیکن اگر یہ بھی مراد لیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو جنگیں ہوں گی یہ
جنگ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اچانک سے ہو جاتی ہو. پہلے زمانے میں ہوتی تھی جنگیں، اچانک بھی ہو جاتی تھیں، لیکن آج کی جو دنیا ہے، آج کل اچانک جنگیں نہیں ہوتی، بلکہ مرحلہ وار جنگیں جو آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو موجودہ جو حالات ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو بالآخر جا کر اس غزوہ ہند پر منتج ہوں گے. اب ان تمام روایات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان تمام روایات کو، یعنی 3-4 تو میں نے آپ کو سنا، اس کے علاوہ بھی جو اور روایات ہیں، ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ چند ایک چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ آخری دور میں ہوگی. دوسری بات یہ کہ اس جنگ کے وقت مسلمانوں کی طاقت کا مرکز حجاز یعنی عرب میں نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کی طاقت کا مرکز خراسان میں ہوگا. اور خراسان جو ہے یہ پاکستان، افغانستان، ایران وغیرہ اس کا پرانا نام ہے. یہ سارا علاقہ پہلے اس کو خراسان کہا جاتا تھا، اب یہ الگ الگ ملک بن گئے. تو روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جب غزوہ ہند ہوگا یا اس وقت مسلمانوں کی طاقت کا مرکز جو ہوگا وہ خراسان میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا مرکز جو ہوگا وہ بہترین ہتھیاروں سے اور بہترین جنگجوؤں سے مسلح ہوگا، یعنی اس کے پاس جدید ترین ہتھیار بھی ہوں گے اور بہترین اس کے پاس فوج بھی ہوگی. چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اس وقت شام میں خرابی پیدا ہو چکی ہوگی. پانچویں بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بیت المقدس میں یہودیوں کا اجتماع ہو چکا ہوگا. اور چھٹی بات ہمیں ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ جو مسلمانوں کا مرکز ہوگا خراسان میں، اس کو بیک وقت اپنے 2 دشمنوں کا سامنا ہوگا، ایک یہود اور دوسرے ہنود یعنی ہندو اور یہودی. بیک وقت ان 2 دشمنوں کے ساتھ جنگ کا سامنا ہوگا. اب اگر ان تمام باتوں کو دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری باتیں پاکستان پر فٹ آتی ہیں. مسلمانوں کی طاقت کا مرکز خراسان میں اس وقت صرف پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک بہترین جو ہے وہ فوج ہے، تربیت یافتہ فوج بھی ہے، اور پاکستان کے پاس ہی اس وقت کے جدید ترین ہتھیار اور ایٹمی طاقت ہے. باقی کسی مسلمان ملک کے پاس یہ چیز نہیں ہے، نہ بہترین فوج ہے اور نہ ہی بہترین پاکستان کی طرح کی ایٹمی قوت کسی اور مسلمان ملک کے پاس ہے. تیسری بات یہ فرمائی کہ شام میں خرابی پیدا ہو چکی ہوگی، تو وہ پیدا ہو چکی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے شام کے جو حالات ہیں. بیت المقدس میں یہودیوں کا اجتماع وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اسرائیل بن چکا ہے. اور اسی طرح جو ایک اور بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں کی اس طاقت کو بیک وقت یہود اور ہنود کی دشمنی کا اور جنگ کا سامنا ہوگا. تو پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کو بیک وقت ہندوستان اور اسرائیل یا امریکہ وغیرہ یہودیوں کی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ اور جنگ کا سامنا ہے. اب اس وقت آپ دیکھ لیں تو پاکستان نے جو پچھلے چند سال گزارے ہیں، پچھلے 15-20 سالہ جو پاکستان کی تاریخ ہے، اس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ پاکستان نے یہ پچھلے 15-20 سال بہت مشکل حالات میں گزارے ہیں. ایک طرف پورا ہندوستان کا کوئی 1000 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ ایک دشمن کے ساتھ، اور دوسری طرف جو افغانستان کا بارڈر تھا وہ بھی وہاں پر امریکی فوجیں اور وہاں پر بھی انڈیا بیٹھا ہوا تھا. تو اس طرح کے مشکل حالات سے پاکستان اس وقت الحمدللہ جو ہے وہ بأحسن و خوبی نکل کر اب بہتر حالات کی طرف آ چکا ہے. اور اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو یعنی وہ چیلنج کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی یعنی کھول کر بات کر سکتا ہے، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا بھی پچھلے 1-2 دن میں کہ ہندوستان نے جو دراندازی کی، اپنے جہاز بھیجے، تو اس کا جواب پاکستان نے فوری طور پر دیا اور بڑا ہی بہترین جواب دیا. ایسا جواب دیا کہ ہندوستان بالکل خاموش ہو چکا ہے. اب آخر میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لشکر ہوگا غزوہ ہند کے حوالے سے، چونکہ بات ہماری ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو احادیث میں بشارتیں ملتی ہیں وہ ان کو اگر ان کا خلاصہ دیکھا جائے تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس لشکر کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لشکر کو وافر مقدار میں مال غنیمت ملے گا. یہ لشکر ہندوستان کے حکمرانوں کو بیریوں میں جکڑ کر گرفتار کرے گا. یہ لشکر لڑے گا تو ہندوستان میں، لیکن اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی جو دجال کے ساتھ لڑنے کی فضیلت ہے. اس لشکر میں جو شہید ہوگا افضل ترین شہید ہوگا، اور اس لشکر میں جنگ کر کے جو زندہ بچے گا، یعنی غازی ہوگا، اس کو جہنم سے خلاصی اور جہنم سے بری ہونے کی بشارت دی گئی ہے. اب یہ ساری فضیلتیں اور یہ ساری بشارتیں اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگ برائے جنگ نہیں ہوتی،
مسلمانوں کی جنگ حکمرانی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مسلمانوں کی جنگ مال و دولت یا زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں کی جنگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اقامت دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ چونکہ اسلام جو ہے میں یہ جنگ جو ہے اس کو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسلام بامر مجبوری اس جنگ کی اجازت دیتا ہے، غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے بامر مجبوری اس کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا جب جنگ ہی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے تو اس کے لیے پھر ظاہر بات ہے کہ ساری فضیلتیں ملنا جو ہے کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اب آخر میں ایک اور روایت ہے جسے بعض بیان کیا گیا ہے، بعض کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراب السند من الہند وخراب الہند من الصین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سندھ کی خرابی، خراب السند من الہند، سندھ کی خرابی ہند کی وجہ سے ہوگی، اور فرمایا کہ وخراب الہند من الصین، اور ہندوستان کی خرابی جو ہے وہ چین سے ہوگی۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اس حدیث کے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو الفاظ سے ظاہری جو مفہوم ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ سندھ کے اندر جو خرابی پیدا ہوگی وہ ہندوستان کی وجہ سے ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی کہ ہمارے سندھ میں اور کراچی میں جس قسم کے حالات رہے اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ تھا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وخراب الہند من الصین، ہند کے اندر یعنی ہندوستان کے اندر جو خرابی پیدا ہوگی وہ چین کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو چین کی پاکستان کے ساتھ لازوال دوستی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہندوستان کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو چین پاکستان کی مدد کرے گا اور ہندوستان کی خرابی اس وجہ سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ چند ایک احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان احادیث کے اندر چونکہ غزوہ ہند کا تذکرہ ہے تو اس اعتبار سے اکثر و بیشتر مسلمانوں کے ہاں غزوہ ہند کی بات کی جاتی ہے۔ تو جن حضرات کو غزوہ ہند کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، میں جو احادیث میں نے بیان کی ان کا حوالہ اور اس کے علاوہ مزید احادیث اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان سب کا لنک میں جو اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں پر آپ وہ حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کا حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔